بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر پر فاتح خوانی کرنے گئے تو جیسے ہی سلطان نے دعا کرنے کی نیت سے ہاتھ اٹھائے تو اچانک سلطان کی نظر ایک ایسی قبر پر پڑی جس کے اندر سے دھواں اور آگ نکل رہی تھی اور قبر بھی اندر کی جانب دھنسی ہوئی تھی۔ جب یہ عبرتناک نظارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو آپ بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور اس قبر کے قریب گئے اور اس قبر پر فاتح خوانی کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ آخر یہ قبر کس کی ہے اور آخر اس انسان نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کا اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس کی قبر کے ساتھ زمین کو دراڑیں پڑ گئی ہیں اور قبر سے آگ نکل رہی ہیں۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد سلطان کی نظر اچانک ایک ملنگ کی طرح دیکھنے والے گورکن پر پڑی جو اسی قبرستان میں سارا دن گھومتا پھرتا اور سارا دن اسی قبرستان میں رہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس ملنگ بابا کے پاس گئے اور پوچھا، بابا جی آپ اس قبرستان میں کب سے ہیں؟ تو اس نے کہا، آدھی زندگی اسی قبرستان میں گزر گئی ہے، میری رہائش، میرا دن رات یہی ہوتا ہے، آپ بتائیں آپ کو کیا بات پوچھنی ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم میرے ساتھ چلو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملنگ کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو اسی قبر پر لے گیا۔ پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بابا جی اب بتاؤ یہ قبر کس کی ہے اور آخر اس قبر پر اتنا عذاب کیوں نازل ہے؟ تو بابا کہنے لگا، یہ سب اللہ کے راز ہیں، میں نہیں جانتا کہ اس پر کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہیں، لیکن یہ قبر فلاں تاجر کی بیوی کی ہے۔ جب اس نے اس کا نام لیا تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس تاجر کی بیوی ایک محترم شیخ کی بیٹی تھی جو بہت نیک، پاک باز اور باپردہ خاتون تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران ہوا کہ اتنی نیک اور پاک باز عورت پر اتنا عذاب کیسے نازل ہوا؟ آخر اس عورت سے ایسا کون سا گناہ ہوا جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی کشمکش کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس اپنے محل میں پہنچ گیا اور جا کر ایک سپاہی کو حکم دیا کہ فلاں تاجر کو بلا کر لاؤ۔ سلطان کے حکم پر وہ تاجر سلطان کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں آج قبرستان سے گزرا تو مجھے ایک قبر پر بہت عذاب نازل ہوتا دکھائی دیا، تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ قبر تیری بیوی کی ہے، یعنی محترم شیخ کی بیٹی کی ہے۔ میں جانتا ہوں تیری بیوی بہت ہی نیک، پاک باز اور باپردہ خاتون تھی، 5 وقت کی نماز اور حافظہ قرآن تھی، لیکن آخر اس سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ اس پر اتنا عذاب نازل ہے؟ تو یہ سن کر اس کا شوہر رونے لگا اور کہا، سلطان معظم، اس حقیقت سے میں بھی کئی عرصہ ناآشنا تھا، اس سوال نے مجھے پاگل کر دیا تھا، لیکن جب مجھے حقیقت کا پتہ چلا کہ آخر کون سا گناہ میری بیوی سے ہوا جس کی وجہ سے اس کی قبر پر عذاب نازل ہوا ہے، تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مکمل داستان سنانے لگا اور اس کی داستان اتنی دلچسپ اور ایمان افروز تھی کہ سلطان سمیت تمام وزیر اور مشیر اس کی باتیں سننے لگے۔ تاجر نے کہا، میری حافظہ قرآن بیوی نے سینکڑوں بچیوں کو قرآن پاک کا حفظ کروایا تھا، مگر جب اس کی وفات ہوئی تو روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور اس کی قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی نئی قبر بنوا کر آتا، لوگ پوچھتے کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ میں نے اپنی ساس اور سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ اتنے سالوں کی رفاقت میں اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میری بیوی حافظہ قرآن تھی، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی اور وہ یقیناً میرے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بہت شوق تھا، مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب میں مایوس ہونے لگا اور ایسے موقع پر لڑکیاں عموماً سب سے پہلے نا امید اور دل برداشتہ ہوتی ہیں، مگر میری بیوی اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی اور صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ ہی گیا
اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ حکیم صاحب کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ دیا تھا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم سے بگڑ گئی تھی۔ میں نے ایسا تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ میرا بچہ پیدا ہوتے ہی میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری دعائیں رد ہو گئیں اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے نڈال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غمزدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب غسل وغیرہ دے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ جو ہی میری بیوی کو دفن کیا، نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی طوفانی ہوائیں چلنے لگی کہ سب حیران و پریشان رہ گئے۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک تیز طوفان چلتے رہے۔ میرا بچہ فی الوقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر قیام پذیر تھے، اس لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ صبح کے قریب میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو بری طرح روتا دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا اور عین اسی وقت میری آنکھیں کھل گئی۔ باہر طوفانی بارش اور ہوائیں اب تھم چکی تھی اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا۔ اس کا اس طرح خواب میں رونا مجھے بھی بہت گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کی۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک سیرت، نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل خوف کی وجہ سے پھٹنے والا ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط سا مرد بھی اندر تک ہل کر دہل گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہاں اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے کہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا۔ وہ تو نیک عورت تھی، میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزری تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل پھٹ گیا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی 4 افراد رہتے تھے، میں، میرے ماں باپ اور ایک میری بیوہ تائی جان جو میری اسی ماں جیسی تھی۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر پھر بھی بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی۔ مجھے میری چھوٹی تائی جان اور میرے ابا نے میری ماں کا غم بلانے کے لیے بہت سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے تھے۔ وہ دونوں کوشش کرتے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دے۔ میں پھر بھی کچھ عرصہ کے بعد سنبھل گیا۔ پھر میری تائی جان کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھری تو زور و شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ تب میری تائی جان کو شیخ صاحب کی لڑکی کا خیال آیا۔ اب بھی ان کا ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت سنجیدہ اور پاک دامن ہے۔ وہ 2 بہنیں تھیں اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائی کو اکیلا پالا تھا۔ حالانکہ وہ خود بہت بڑی نہیں تھی،
وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی، گھر میں بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھی۔ اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے پرانی تعویذات نے بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھا بنا ہی اس کے لیے حامی بھر لی، اور تائی جان فرصت میں ہی اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا۔ اس لڑکی کا والد امام مسجد تھا، اس نے ان کی بہت اچھی تربیت کی تھی، اور پھر جلد ہی میری شادی طے کر دی۔ میرا رشتہ طے ہوا اور ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ میری بیوی عین میری تائی جان کی بتائی ہوئی باتوں کے جیسی تھی۔ اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام و سکون کا بھی خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی۔ وہ مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی، مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا تھا۔ ہماری شادی کے تیسرے سال ہی میرے ابا وفات پا گئے۔ اپنی اماں کی وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ ہی بے سکون کر دیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ اب ہماری شادی کو 4 سال ہونے والے تھے، تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ ہم تینوں جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ میں نے اور تائی جان نے میری بیوی کا خیال بھی بہت رکھا تھا اور بہت احتیاط کی تھی۔ میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک اور صحت مند پیدا ہوا تھا، لیکن میری بیوی کی صحت بگڑ گئی تھی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا اور میں اس صدمے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، مگر اپنی بیوی کی قبر کی حالت اور اس پر آیا عذاب دیکھ کر مجھے دھچکا پہنچا تھا۔ ہر مشکل حال میں بھی میں نے اپنی بیوی کو صابر و شاکر دیکھا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ نا انصاف نہیں ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کی حقیقی اعمال سے اللہ نا واقف ہو۔ مجھے حیرت اور ستوہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا۔ مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ بھی کرتی تو کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا، تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ ایک روز تائی جان اچانک میرے پاس آئی اور سنجیدگی سے بولنے لگی، انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری تائی جان نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے ایک دم غصہ دے گئی تھی۔ میری بیوی کو مرے ابھی بمشکل 20 سے 21 روز ہوئے تھے کہ میری تائی جان میری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تائی جان سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے اور کم سے کم اتنا جلد سے مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب میں بھی صدمے میں تھا، میری تائی جان چاہتی تھی کہ میں اس کی زندگی میں اپنے بیٹے کی خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کروں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر اس کی شادی کسی اور سے کر دی جائے اور میرے بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ تائی تو واقعی بیمار اور کمزور ہو گئی تھی اور ان کی بینائی میں بھی کمی ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچ کر پریشان ہونے لگا اور تھک ہار کر میں نے اپنی تائی کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ میری شادی ہو گئی، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ میں نے آج تک اپنی دوسری بیوی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا۔ چونکہ میری بیوی دینی معاملات کی سب سمجھ رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا، اور وہ پردہ آج اسی لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا۔ ایک روز میں کام سے جلدی واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنی بڑی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جس بات نے اس کی طرف متوجہ کیا وہ اس کے چہرے پر پھیلا سکون اور نرم تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بہت خوش تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہیں۔ میرا سوال یقیناً اس کے لیے عجیب اور غیر متوقع تھا۔ وہ حیران و پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگی تو میں مزید بولا کہ تجھے اپنی بہن کی موت کا افسوس ہے، الٹا تم اس کی جگہ لے کر بھی اتنی خوش کیسے رہ رہی ہو، جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی ہیں اور اس کی آخرت بھی جانے کیسے ہونے والی تھی، کیونکہ اس کو قبر میں عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا راز غصے میں سوچے بغیر اس کی بہن کے سامنے بول دیا تھا،
مگر میری بات پر جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں چپ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بری طرح رو پڑی۔ پھر روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس نے مجھے ساکت کر دیا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اسے سخت عذاب دے گا، مگر وہ میری سنتی ہی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے الفاظ پر دنگ رہ گیا تھا۔ سلطان معظم یعنی میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی اور یہ اسے روکتی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ گڑبڑا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے سب سچ جاننے کے لیے التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کی اصلیت، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، اس نے مجھے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی پر میری بہن نے جو ہی کچھ آیات پڑھ کر اس بچے پر پھونک دی، جس سے اس بچے کو آرام آ گیا۔ اس واقعے کے بعد میری بہن بہت مشہور ہو گئی کہ وہ نیک لڑکی ہے جس کے پاس بیماری تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دیتی تھی اور وہ لوگ چند سکے دے کر چلے جاتے تھے، کوئی اناج کی بوریاں دے کر چلا جاتا۔ اسی طرح ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا، مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کی طبیعت ناساز ہو گئی اور ہمارا اکلوتا بھائی بہت ہی کشمکش میں تھا اور ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے رقم موجود نہیں تھی۔ ہم بہت پریشان تھے۔ انہی دنوں ایک تاجر میری بہن کے پاس آیا اور اسے بولا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری بہن ایسا تعویذ دے کہ لڑکی کو طلاق ہو جائے اور وہ اسے پالے۔ میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، مگر جب اس تاجر نے 500 سونے کے سکے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کو بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر کچھ ایسا لکھا۔ اس تاجر کی خواہش پوری ہو گئی اور اس کے دیے ہوئے سونے کے سکوں سے ہمارے بھائی کا بآسانی علاج ہو گیا۔ پھر تو ہر آئے روز ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بناتے اور ڈھیروں سونے کے سکے پکڑا کر چلے جاتے۔ ایک روز میں نے چپ کر اپنی بہن کو وہ تعویذ بناتے دیکھا تو میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا۔ چونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن پاک کی آیات الٹ لکھ کر دیتی تھی اور یہ کالا علم تھا، میں دکھ سے پاگل ہوتی۔ بہن کو روکنے لگی، اسے کہنے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں اس بات پر غصہ ہو گئی کہ میں نے بہن کو کہا کہ اس سے تو اچھا تھا ہمارا بھائی مر جاتا، مگر یہ حرام کام نہ کرتی۔ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب بہن کو میں بہت سمجھاتی رہی، مگر اب وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی، مگر اس نے دولت کے لالچ میں سب کچھ گنوا دیا تھا۔ وہ نماز قرآن بھی کر رہی تھی اور حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی، مگر اس نے وہ گناہ کبیرہ نہیں چھوڑا اور دولت کماتی رہی۔ یہ سب میں سن رہا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دیے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں گم سم ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا سلطان معظم، اور وہ صرف دنیاوی دولت کے لیے اتنا بڑا گناہ کرتی رہی تھی، اور میرے سامنے بیٹی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اور سلطان نے کہا بے شک جو اللہ تعالیٰ کی کلام کے ساتھ غلط کرتا ہے تو اس کا انجام اس تاجر کی بیوی جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سب ماجرا باقی لوگوں کے لیے نشان عبرت ہونا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کی دوسری بیوی کی مدد سے باقی بھی ایسے جیلی تعویذ قرآن پاک کی الٹی آیات لکھ کر دینے والے غلیظ لوگوں کو پکڑوا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ناظرین گرامی، بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عاملوں سے بچائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔